حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 2 حلقوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں خیر و بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے مشتاق ہیں، پس اگر وہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے۔ اور رہے وہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بہتر ہے، اور مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 257۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم عمرہ کے پاس جا کر ان کی دنیا سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے قطاد یعنی سخت کانٹے دار جنگلی درخت سے صرف کانٹے ہی چنے جا سکتے ہیں، اسی طرح ان عمرہ کے قرب سے سوائے۔ محمد بن صباح نے کہا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے گناہ حاصل ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 262۔ حضرت اون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 بھوکے حریص لوگ سیر نہیں ہوتے، صاحب علم اور صاحب دنیا، اور یہ کہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ رہا صاحب علم تو وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رہا صاحب دنیا تو وہ سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہاں بلا شبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے دوسرے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی، بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 261۔